اب جو اعتراض کیا جاتا ہے، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے معتبر ترین مصادر میں امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ یہ 4 بیٹیاں بہار الانوار مجلسی میں بھی موجود ہیں، معتبر ترین کتاب ہے۔ اسی طرح شیخ مفید ان کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنے مسائل میں یہ بات 2 ٹوک الفاظ میں لکھی۔ پوچھا گیا تو اگر نبی کی بیٹیاں تھیں تو نبی نے نکاح کیوں کر دیا؟ جواب دیتے ہوئے شیعہ کا امام ہے، وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک قرآن کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ مشرکین سے، کفار سے مومن عورتوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، نبی کو یہ حکم آیا ہی نہیں تھا، تو پھر اعتراض کیسا؟ جب نبی کو حکم ہی نہیں آیا تھا کہ مشرکوں سے نکاح نہیں کرنا اپنی بیٹیوں کا، نبی نے کر دیا تو اعتراض کاہے کا؟ شیعہ مصنف ہے، شیعہ عالم ہے، شیعہ امام ہے، خود اعتراض کا جواب دے رہا ہے۔ اسی طرح کس کس کا نام لوں؟ 10 حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں شیعہ معتبر اماموں کے اور ان کی معتبر کتابوں کے، نہج البلاغہ کی شروع سے لے کر اصول الکافی تک۔ اصول الکافی بہت معتبر کتاب ہے شیعہ مصادر میں سے، جو ان کے امام کلینی نے لکھی ہے۔ اس نے بھی نبی کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ کیا کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اس لیے بعد والوں نے انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا کہ نبی کی دوسری بیٹیوں کا تذکرہ آئے گا تو ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا، ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا کہ نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں اور ان میں سے افضل سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تھی، جن کو نبی نے فرمایا، الفاظ 2 ٹوک اور واضح ہیں، مبہم نہیں ہے، ہی افضل بناتی، میری ساری بیٹیوں میں سے سب سے افضل یہ ہے، کیونکہ اصیبت فیہ، اس نے میری خاطر دکھ اٹھائے ہیں۔